زبیدہ، میں نے مذاق نہیں اڑایا۔ تمہارے خیالات سن کر واقعی مجھے خوشی ہوئی۔ عبد الرحمن نے کہا تو زبیدہ فرمائش کرنے لگی کہ آپ مجھے افغان مجاہدین کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ عبد الرحمن نے زبیدہ کو افغان مجاہدین کے بارے میں مختصراً بتایا۔ جب زبیدہ کو پتہ چلا کہ افغانستان سے ایک افغان مجاہد بھی آیا ہوا ہے تو اس نے عبد الرحمن سے کہا کہ میں اسے دیکھنا اور ملنا چاہتی ہوں۔ عبد الرحمن نے اسے بتایا کہ علی کا تعلق افغانستان سے ہے، جہاں لڑکیاں غیر محرم مردوں سے نہیں ملتی اور اسلامی احکامات کی مکمل پاسداری کرتی ہیں۔ افغانستان کی عورتیں مکمل پردہ کرتی ہیں۔ میں نے وہاں ایک لڑکی طاہرہ کو اپنی بہن بنایا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ مجھ سے مکمل پردہ کرتی ہے، اس لیے کہ وہ میری سگی بہن نہیں۔ میں نے بھی تو مکمل لباس پہنا ہوا ہے، اور روس میں میرے لباس سے زیادہ پردے والا لباس تو کوئی بھی نہیں پہنتا، اور میری سہیلیاں تو میرے اس لباس کا مذاق اڑاتی ہیں۔ زبیدہ نے کہا۔ عبد الرحمن نے اسے بتایا، روس کے اندر لوگوں کا اسلام کے بارے میں مطالعہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے یہاں کی عورتیں پردے کے بارے میں اسلامی احکامات سے بھی پوری طرح آگاہ نہیں، جبکہ افغانستان میں عورتیں غیر محرم مردوں سے پورا پردہ کرتی ہیں۔ کوئی چادر وغیرہ ہے تو اسے اوڑھ لو اور چہرہ وغیرہ پوری طرح ڈھانپ لو، میں علی کو بلاتا ہوں۔ زبیدہ نے عبد الرحمن کی امی سے چادر لے کر پوری طرح اوڑھ لی۔ زبیدہ روس کے آزاد معاشرے میں رہنے والی لڑکی تھی، جہاں عریانی فحاشی کو عریانی فحاشی نہیں بلکہ ترقی پسند تہذیب کا نام دیا جاتا ہے۔ روس کے معاشرے میں تو کسی لڑکی کا اسلام کے حق میں بات کرنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ زبیدہ کا یوں چادر لے کر اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ لینا اس کے دل میں اسلام اور افغان مجاہدین کے لیے بے پناہ محبت کا مظہر تھا۔ زبیدہ روس کے اندر واحد ایسی لڑکی نہیں ہے، بلکہ روس میں زبیدہ کی طرح ہزاروں دوسری لڑکیاں بھی اسلامی اقدار کو پوری طرح اپنانے کو تیار ہیں، بشرطے کہ کوئی انہیں اسلامی اقدار اور اسلامی تعلیمات سے آگاہ تو کرے۔ جس ملک میں گھر سے لے کر اسکول، کالج تک ہر جگہ کمیونزم کی تعلیم دی جاتی ہو، شراب نوشی اور گناہ کی کھلے عام حوصلہ افزائی کی جاتی ہو، مساجد بند کر دی گئی ہوں اور قرآن مجید چھاپنا ممنوع ہو، جس ملک میں سرخ فوج زبردستی گھروں میں گھس کر پردہ نشین عورتوں اور بہو بیٹیوں کے دوپٹے اور چادریں اتار کر آگ لگا دے، جہاں پردہ کرنا جرم ہو، وہاں زبیدہ جیسی لڑکیوں کے اسلام کے بارے میں ایسے جذبات قابل قدر ہی نہیں، قابل حیرت بھی ہیں۔ کمیونسٹ انقلاب کے بعد روس کے اندر خواتین کے برقعے زبردستی اتار کر نظر آتش کیے جاتے رہے ہیں۔ ایسا ہی افغانستان میں ہوا، مصر میں ہوا، شام میں ہو رہا ہے۔ پاکستان کی چند خواتین نے 1987 میں روس کی خوشنودی کی خاطر اپنے دوپٹے نظر آتش کیے تھے۔ علی اور عبد الرحمن کمرے میں اکٹھے داخل ہوئے۔ اس سے قبل کہ علی سلام کرتا، زبیدہ نے پہل کرتے ہوئے کہا، علی بھائی السلام علیکم۔ عبد الرحمن نے علی سے کہا کہ برادر علی، زبیدہ کو آپ سے ملنے اور افغانستان کے بارے میں جاننے کا بہت شوق ہے۔ یہ آپ کی زبان سے جہاد، افغانستان کا حال سننا چاہتی ہیں، اسے کچھ بتاؤ۔ علی نے ابھی بات شروع نہیں کی تھی کہ عبد الرحمن کا باپ اور امی بھی آ گئے۔ علی نے زبیدہ کو جہاد، افغانستان کے بارے میں مختصراً آگاہ کیا۔ زبیدہ نے علی کو بتایا کہ روس کی مسلمان خواتین میں مجاہدین بہت مقبول ہیں۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں مسلمان لڑکیاں خواہ وہ اسلام کے بارے میں کچھ جانتی ہوں یا نہ جانتی ہوں، وہ مجاہدین کے حق میں بات کرتی ہیں۔ بعض تو مجاہدین کے بارے میں بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات بھی بیان کرتی ہیں۔ میری ایک سہیلی نے 3 ماہ پہلے بتایا کہ اس کا ایک رشتہ دار فوجی افغانستان کے صوبہ وردک سے واپس آیا۔ اس فوجی نے بتایا کہ ہمیں ہمارے افسروں نے حکم دیا کہ قبرستان کو ختم کر کے وہاں فوجیوں کے لیے جگہ بناؤ۔ وہاں چند شہداء کی قبریں بھی تھیں۔ ہم بلڈوزر لے کر گئے، ابھی قبرستان سے چند گز دور ہی تھے کہ اگلا بلڈوزر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اگر دھماکے سے ہوتا تو ہم سمجھتے کہ بارودی سرنگیں مجاہدین نے اس جگہ دبائی ہوں گی۔ ہمارے افسر کا خیال تھا کہ وہ بلڈوزر خراب تھا۔ میں نے اپنا بلڈوزر آگے کیا، وہ بھی اس جگہ پہنچا تو 2 ٹکڑے ہو گیا اور میں اچھل کر دور جا گرا۔ میں ڈر کر وہاں سے بھاگ آیا۔ قبرستان تو روسی صاف نہ کرا سکے، مگر روسی افسروں نے میری چھٹی کرا دی اور میں واپس آ گیا۔ ایک اور سہیلی جس کا بھائی بھی افغانستان سے واپس آیا تھا، اس نے بتایا کہ میرا بھائی کہتا ہے
کہ مجاہدین شہروں اور چھاونیوں میں کارروائیاں کر کے ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے چھلاوے۔ ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے میری سہیلی نے بتایا کہ اس کے بھائی نے اسے بتایا کہ ایک دفعہ ہم ایک گاؤں پر حملہ کرنے نکلے، کچھ دور ہمیں 3 مجاہد نظر آئے، ہم نے ان پر گولیاں چلائیں، انہوں نے جوابی فائر کیا جس سے ہمارے 3 سپاہی مارے گئے، ہماری فائرنگ سے وہ بھی مر گئے۔ ہم ان کی لاشوں کی تلاشی لینے لاشوں والی جگہ پہنچے تو وہاں نہ کوئی لاش تھی اور نہ کوئی بندوق۔ ہم نے بہت ڈھونڈا مگر کوئی لاش نہ ملی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد بھی پھر وہی مجاہد نظر آئے، ہم نے پھر گولیاں چلائیں، انہوں نے بھی جوابی فائر کیے اور ہمارے 2 آدمی مزید مارے گئے۔ ہماری گولیاں کھا کر وہ پھر نیچے گرے مگر ان کی لاشیں پھر نہ ملیں۔ تھوڑی دور جا کر وہ پھر نظر آئے، ہم نے پھر ایسا ہی کیا اور گولیاں کھا کر ایک دفعہ پھر گئے۔ جب ہم ان کی لاشیں لینے گئے تو ہم ایک نالے میں گر گئے۔ ہم 4 فوجی تھے، 2 نالے میں ڈوب کر مر گئے اور ہم دوسرے 2 بڑی مشکل سے بچے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ہم گاؤں پر حملہ کیے بغیر ہی واپس لوٹ آئے۔ ایسے ہی دوسرے بے شمار عجیب و غریب واقعات یہاں لڑکیاں افغانستان سے آئے ہوئے فوجیوں سے سن کر ایک دوسرے کو سناتی ہیں۔ علی نے کہا کہ جہاں تک قبرستان میں بلڈوزروں کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے واقعے کا تعلق ہے، یہ تو مجھے بھی صوبہ وردک کے مجاہدین نے سنایا تھا، لیکن دوسرے واقعے کا مجھے علم نہیں۔ ویسے بھی یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جس طرح چاہے مجاہدین کی مدد کرے۔ یہ بھی تو اللہ ہی کی مدد ہے کہ روسی کسی مجاہد کا چھوٹا سا واقعہ سنتے ہی اور پھر آگے بڑھا چڑھا کر بیان کر دیتے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے ان کے دلوں پر مجاہدین کی دھاک بٹھا دیتا ہے۔ مجاہدین مافوق الفطرت صلاحیتوں کے مالک نہیں ہیں، وہ بھی عام انسان ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، موت سے نہیں ڈرتے، اور اللہ بھی اپنے وعدوں کے مطابق ان کی مدد کو اپنے فرشتے بھیجتا ہے۔ اگر اللہ مجاہدین کی مدد نہ کرتا تو نہتے مجاہدین دنیا کی سب سے بڑی فوجی قوت کو یوں شکست سے دوچار نہ کرتے۔ علی نے بات ختم کی تو عبد الرحمن کے والد نے بتایا کہ جو فوجی افغانستان سے واپس آ رہے ہیں ان کی باتوں سے دوسرے فوجیوں اور روسی عوام میں مجاہدین کا خوف بڑھتا جا رہا ہے۔ بعض کمیونسٹ دانشور تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ افغان مجاہدین کہیں افغانستان کی آزادی کے بعد سمرقند و بخارا کی آزادی کے لیے روس سے لڑائی شروع نہ کر دیں۔ انکل، یہ تو ہوگا، ہم تو اعلانیہ کہتے ہیں کہ جس جہاد کا آغاز افغانستان میں ہوا ہے یہ نہ صرف روس کے مسلمانوں کی آزادی بلکہ دنیا کے دوسرے مسلمانوں کی آزادی تک جاری رہے گا۔ علی نے کہا، بیٹا تم صحیح کہتے ہو، اسی لیے تو روس کے حکمران امریکہ اور یورپ والوں کو بھی ڈرا رہے ہیں کہ افغانستان کے مسلمان صرف روس کے دشمن نہیں بلکہ یہ تو فلسطین کی آزادی کے لیے تمہارے بھی خلاف ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے روس اور امریکہ کے سربراہ مجاہدین کے بجائے ظاہر شاہ یا کسی دوسرے اپنے ایجنٹ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ دونوں نہیں چاہتے کہ افغانستان میں کسی صورت بھی مجاہدین کی حکومت قائم ہو۔ عبد الرحمن کے باپ نے علی کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ باتیں چند منٹ کے لیے رکی تو علی نے عبد الرحمن سے کہا کہ بھائی وہ سامان تو لاؤ جو ہم افغانستان سے لائے ہیں۔ علی کچھ چیزیں عبد الرحمن کے باپ، امی اور زبیدہ کے لیے افغانستان سے لایا تھا۔ ان میں خوبصورت کپڑوں کے ایک جوڑے کے علاوہ ایک گرم اون کا سویٹر بھی تھا۔ کپڑا اور سویٹر باہر کے بنے ہوئے تھے۔ علی نے ساری چیزیں پاکستان سے منگوائی تھیں۔ عبد الرحمن سامان لے آیا تو علی نے یہ تحفے سب کو دے دیے۔ زبیدہ اور عبد الرحمن کی امی تو یہ تحفے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ زبیدہ نے کہا، علی بھائی، روس میں تو کوئی اچھا کپڑا ملتا ہی نہیں، مجھے شوق تھا کہ میں بھی باہر کے بنے ہوئے کپڑے پہنوں، اس لیے میں تو آپ کی بہت ہی شکر گزار ہوں۔ عبد الرحمن نے کہا، میں بھی کچھ لایا ہوں، کچھ شکریہ میرے لیے بھی رکھ لیجئے۔ اس نے قرآن مجید کے خوبصورت نسخے نکال کر دیے تو سب پہلے تحفوں کو بھول گئے۔ زبیدہ، عبد الرحمن کا باپ اور امی تو قرآن مجید کو لے کر چومنے لگے۔ علی نے کہا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ روس کے اندر مسلمانوں کے لیے قرآن مجید سے بڑا قیمتی اور کوئی تحفہ نہیں۔ بیٹا، صرف روس کے مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے قرآن مجید سے بہتر کوئی تحفہ نہیں۔ روس کے مسلمانوں کے لیے تو یہ ایک نایاب تحفہ ہے۔ روس میں حکومت کی سرپرستی میں سرکاری مولویوں کی تنظیم نے بھی قرآن مجید شائع کروائے ہیں، مگر ان میں نہ صرف عربی متن بدل دیا گیا ہے بلکہ ترجمہ بھی اپنی مرضی کا کیا ہے، جس وجہ سے لوگ قرآن مجید کے یہ تحریف شدہ نسخے پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ عبد الرحمن کے باپ نے علی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، زبیدہ نے بتایا کہ روس میں مسلمان طالبات کا عقیدہ ہے کہ اگر قرآن مجید کو ہاتھ لگا کر
یا پڑھ کر امتحان دیا جائے تو پرچے اچھے ہوتے ہیں۔ جب میری سہیلیوں کو پتہ چلے گا کہ میرے پاس قرآن مجید ہے تو وہ ساری میری طرف دوڑ پڑیں گی، لیکن ان کو یہ مت بتانا کہ افغانستان سے عبد الرحمن نے لا کر دیا ہے، ورنہ ابو امی کے ساتھ ساتھ تم خود بھی مشکل میں پھنس جاؤ گی، عبد الرحمن نے کہا۔ علی نے عبد الرحمن کو یاد دلایا، طاہرہ نے آپ کو جو تاکید کی تھی وہ آپ بھول گئے، زبیدہ کو اس کی طرف سے بھی کوئی خوبصورت سا تحفہ منگوا کر دو۔ علی نے طاہرہ کا نام لیا تو عبد الرحمن کی امی نے پوچھا کہ یہ طاہرہ کون ہے؟ عبد الرحمن نے بتایا، امی جان میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ افغانستان میں نے ایک افغان لڑکی کو اپنی بہن بنایا ہوا ہے، بہت ہی اچھی لڑکی ہے، ہمیں بچانے کے لیے اس نے اپنے کمیونسٹ بھائی کو قتل کر دیا۔ پھر اس نے طاہرہ کے بارے میں تفصیل سے سب کو آگاہ کیا۔ طاہرہ کی کہانی سن کر سب نے طاہرہ کے جذبے کی تعریف کی۔ عبد الرحمن کے باپ نے کہا کہ کاش طاہرہ میری بیٹی ہوتی، تو کیا آپ میری بہن کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتے؟ عبد الرحمن نے پوچھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں بیٹا، مجھے خیال ہی نہ رہا کہ عبد الرحمن کی بہن میری بیٹی ہی تو ہے، عبد الرحمن کے باپ نے کہا۔ زبیدہ نے کہا کہ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ کوئی لڑکی دین کی خاطر اپنے بھائی کو قتل بھی کر سکتی ہے، طاہرہ واقعی بہت عظیم ہے، کاش آپ اسے بھی اپنے ساتھ لے آتے تو ہم بھی اس سے مل سکتے۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے لیے خریدی ہوئی انگوٹھی ایک عظیم مجاہدہ کے پاس گئی ہے اور عظیم مجاہدہ نے بھی میرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ علی نے زبیدہ کو بتایا کہ طاہرہ نے عبد الرحمن سے وعدہ کیا تھا کہ افغانستان کی آزادی کے بعد وہ تم سے ملنے ضرور آئے گی۔ یہ سن کر زبیدہ نے کہا کہ میرے لیے اس سے بڑی فخر کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ طاہرہ مجھ سے ملنے آئے۔ عبد الرحمن نے بتایا کہ افغانستان میں اسلام اور کفر کی صحیح جنگ ہو رہی ہے، اسلام کی خاطر باپ بیٹے کو معاف نہیں کرتا اور خواتین نے تو جہاد کے لیے کمال کر دکھایا ہے۔ میں جب روس سے افغانستان گیا تو وہاں پہلے سے موجود ایک روسی فوجی نے بتایا کہ کابل میں طالبات نے روس کے خلاف جلوس نکالا، طالبات کے پاس کوئی جھنڈا نہیں تھا، ایک لڑکی نے اپنا سبز دوپٹہ اتار کر پرچم بنا لیا، وہ روس اور ببرک کارمل کے خلاف نعرے لگا رہی تھی، ہم نے گولی چلائی، کئی طالبات زخمی ہو کر گر پڑیں اور کئی ہلاک شہید ہو گئیں۔ پرچم والی لڑکی کا دایاں ہاتھ شدید زخمی ہو گیا تو اس نے پرچم بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، بایاں ہاتھ بھی گولیوں سے چھلنی ہو گیا تو اس نے دونوں بازوؤں کو جوڑ کر پرچم کو چھاتی سے لگا لیا، وہ نڈھال ہو کر گر پڑی تو دوسری طالبہ نے بڑھ کر پرچم کو تھام لیا۔ اسی جلوس میں ہم نے زخمی طالبات کو ہسپتال لے جانے کے لیے گاڑیوں میں بٹھانا چاہا تو انہوں نے ہمارے منہ پر تھوکا اور کہا ہم ناپاک کافروں سے علاج کرانا نہیں چاہتی، ہمیں یہیں سڑک پر مرنا قبول ہے، مگر یہ منظور نہیں کہ کوئی کافر ہمارے جسموں کو ہاتھ لگائے۔ ان کی اس گستاخی پر روسی افسر کے کہنے پر سب زخمی طالبات کو گولی مار دی گئی۔ یہ سن کر زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عبد الرحمن کی امی نے کہا میں اپنی ان افغان بیٹیوں کو سلام کرتی ہوں جنہوں نے اپنی جرات و بہادری اور بے مثال قربانی دے کر مسلمان خواتین کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے اور اپنے خون سے ایک نئی تاریخ لکھی ہے۔ علی نے عبد الرحمن کی امی کو 150 روبل دیتے ہوئے کہا خالہ جان، زبیدہ کی پسند کا کوئی خوبصورت سا تحفہ آپ خرید کر لا دیں تاکہ عبد الرحمن اور میں طاہرہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر سکوں۔ باتیں کرتے کرتے شام ہو گئی۔ عبد الرحمن کی امی نے اٹھتے ہوئے زبیدہ سے کہا کہ اب اٹھو اور باورچی خانے میں چل کر شام کا کھانا تیار کرنے میں میری مدد کرو۔ زبیدہ کا دل تو اس محفل سے اٹھنے کو نہیں چاہ رہا تھا مگر اٹھنا پڑا۔ دوسرے دن عبد الرحمن کے باپ نے علی اور عبد الرحمن کو بتایا کہ روس میں بھی جہاد شروع کرنے کے لیے کام شروع ہو گیا ہے۔ پروفیسر ایوب بخاری تاریخ کے ایک ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، انہوں نے خفیہ طور پر یہ کام شروع کیا ہے۔ اپنا مرکز انہوں نے دریائے آمو کے قریب پہاڑوں میں کسی جنگل میں بنایا ہوا ہے۔ شیر آباد میں محمود بخاری ان کا ایک شاگرد ہے، وہ مجاہدین کا پکا حامی ہے اور تحریک مجاہدین ترکستان کا نمائندہ بھی۔ بظاہر وہ بھی کمیونسٹ ہے۔ جب مجاہدین کے حامی کسی فرد پر اسے مکمل اعتماد ہو جاتا ہے اور وہ فرد جہاد کے لیے تربیت لینا چاہتا ہے تو پھر اسے ان پہاڑوں میں 6 ماہ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ تحریک مجاہدین ترکستان کا پروگرام ہے کہ جب تربیت یافتہ مجاہدین کی تعداد معقول حد تک پہنچ جائے گی تو روس کے اندر جہاد شروع کر دیں گے۔ علی نے پوچھا کہ کیا محمود بخاری سے ملاقات ہو سکتی ہے تو عبد الرحمن کے باپ نے کہا کہ ہو سکتی ہے، کسی دن میں اسے یہاں چائے پر بلا لوں گا، پھر تفصیل سے بات کر لینا۔ عبد الرحمن کے باپ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ افغان مجاہدین کے ملت اسلامیہ پر بڑے احسانات ہیں، ان لوگوں نے بے مثال جرات اور قربانی سے روس جیسی
सुप्रीम पावर के नाकाबिले तस्खीर होने के ज़ाम को पाश पाश कर डाला है और दूसरे मुल्कों पर जो रूस की दहशत थी उसे बड़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। अब अगर पिछले कई माह से मॉस्को और आर्मेनिया और आज़रबाईजान में मुजाहरे हो रहे हैं तो उसकी वजह भी अफ़गान मुजाहिदीन ही हैं। अफ़गान मुजाहिदीन की जुरात और बहादुरी ही ने रूसी अवाम को भी मुजाहरा करने का हौसला दिया है। चौथे दिन अली की महमूद बुखारी से मुलाकात हुई। ये किसी अफ़गान मुजाहिद का किसी रूसी हुर्रियत पसंद से पहला राब्ता था। दोनों के ख़यालात यकसां थे। महमूद बुखारी अली से मिलकर बहुत खुश हुआ। अली ने महमूद बुखारी से प्रोफेसर अयूब बुखारी का पता और उनके मरकज़ पहुंचने का रास्ता मालूम किया। महमूद बुखारी ने अली को प्रोफेसर अयूब बुखारी के नाम ख़त भी दिया और दूसरी ज़रूरी बातें भी समझा दी। अली अब्दुर्रहमान को आए हुए 10 दिन हो गए थे। अली का ख्याल था कि अब हमें वापसी का रख्त सफ़र बांधना चाहिए। अब्दुर्रहमान की अम्मी ने कहा कि 3-4 दिन और रह लें। अली ने उनकी बात मान ली। अब्दुर्रहमान की अम्मी का इसरार था कि अब्दुर्रहमान ज़ुबैदा को साथ ले जाए। ज़ुबैदा भी साथ जाने के लिए तैयार थी। उसने तो अब्दुर्रहमान को ये भी यकीन दिलाया कि मैं भी अफ़गानिस्तान के बजाय ताहिरा की तरह पाकिस्तान चली जाऊंगी, ताहिरा के साथ रह लूँगी और जिहाद में हर तरह आपका साथ दूंगी। अब्दुर्रहमान ने ज़ुबैदा और अपनी अम्मी को समझाते हुए कहा, अम्मी आपको भी इल्म है कि मुझे ज़ुबैदा से बहुत मोहब्बत है और ज़ुबैदा को भी मेरी मोहब्बत पर शक नहीं करना चाहिए, लेकिन इस वक्त ज़ुबैदा को यहाँ से ले जाना बहुत मुश्किल है। ताहिरा अफ़गानी खातून है, वो पाकिस्तान में मुहाजिर की हैसियत से रह सकती है, मगर ज़ुबैदा का पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल है कि जीबी वाले फ़ौरन मालूम कर लेंगे। उसके बाद रूसी हुकूमत पाकिस्तान पर उसकी वापसी के लिए दबाव डालेगी और फिर जो मुसीबतें आप पर आएंगी उनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मुझे यकीन है कि अफ़गानिस्तान 1 या 2 साल तक आज़ाद हो जाएगा। जो ही अफ़गानिस्तान आज़ाद हुआ मैं ज़ुबैदा को फ़ौरन वहाँ बुलवा लूँगा। बिलफ़र्ज़ अफ़गानिस्तान को आज़ाद होने में देर लगती है तो फिर भी मेरा वायदा है कि 2 साल बाद मैं ज़ुबैदा को यहाँ से आकर ले जाऊँगा। उसी दौरान में मैं कोई ऐसा तरीका सोच लूँगा जिससे मैं ज़ुबैदा को अपने साथ भी ले जाऊँ और बाद में आप और ज़ुबैदा के वालिदैन पर कोई मुसीबत भी ना आए। अब्दुर्रहमान के बाप ने भी अब्दुर्रहमान की बात से इत्तफ़ाक़ किया। ज़ुबैदा का दिल तो यही चाहता था कि वो भी अफ़गानिस्तान जाए और जिहाद में जिस हद तक मुमकिन हो शिरकत करे, मगर जब सब अब्दुर्रहमान की बात पर राज़ी हो गए तो उसने भी खामोशी इख्तियार कर ली। 2 हफ्ते गुजर गए। अली और अब्दुर्रहमान की रवानगी का वक्त आ गया। ज़ुबैदा, अब्दुर्रहमान की अम्मी और अब्बू सब उदास थे। ज़ुबैदा तो रोने लगी। अब्दुर्रहमान के बाप और अम्मी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बेटी हमारी आंखों में आंसू ज़रूर हैं, मगर हम फिर भी अपने बेटे को अल्लाह की राह में जिहाद के लिए खुशी से भेज रहे हैं। तुम भी अब्दुर्रहमान को खुशी के साथ रुखसत करो और ये दुआ करो कि अफ़गानिस्तान जल्द आज़ाद हो जाए, क्योंकि अब तुम्हें भी अब्दुर्रहमान के साथ अफ़गानिस्तान ही में रहना होगा। मामू जान, मैं इसलिए नहीं रो रही कि अब्दुर्रहमान जा रहा है, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि मैं अब्दुर्रहमान के कंधे से कंधा मिलाकर जिहाद में शरीक होना चाहती थी, मगर शायद मैं बदकिस्मत हूँ जिसे ख्वाहिश के बावजूद जिहाद में शिरकत नसीब नहीं हो रही। ज़ुबैदा ने कहा। अली ने समझाया, ज़ुबैदा बहन, जब तक मर्द जिंदा हैं औरतों पर जिहाद फ़र्ज़ नहीं। मुजाहिदीन की कामयाबी के लिए तुम्हारी दुआ ही सबसे बड़ा जिहाद है और जिहाद के लिए तुम्हारी आंखों से निकले हुए ये आंसू अल्लाह के नज़दीक शहीदों के खून से कम कीमती नहीं। अब्दुर्रहमान की अम्मी ने ताहिरा के लिए बहुत से तहाइफ देते हुए अब्दुर्रहमान से कहा, मेरी बेटी को बहुत बहुत प्यार देना और उसे कहना कि तुम्हारी एक माँ रूस के अंदर भी तुम्हारी खुशियों के लिए हमेशा दुआ गो रहेगी। ज़ुबैदा ने भी ताहिरा के लिए काफ़ी तहाइफ। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।